السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور گھروں میں بیٹھ کر کے سن رہی اسلامی ماں اور بہنوں، چاند ڈی کی اس جامع مسجد میں پہلی بار مجھے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ کے اس گاؤں میں کئی بار آ چکا ہوں، لیکن میں نے جمعہ کا خطبہ کبھی دیا نہیں۔ اتفاق کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے دیا۔ اللہ تعالیٰ میرے آنے کو، آپ سب کی حاضری کو، ہمارے سننے کو قبول عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر ہم سب کو پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس ٹاپک کے تحت آج ہم گفتگو کریں گے وہ ہے گھروں کی اصلاح کے چند طریقے۔ کئی افراد مل کر کے ایک گھر بنتا ہے اور کئی گھر مل کر کے ایک سماج بنتا ہے۔ جب گھروں کی اصلاح ہوگی تبھی سماج کی اصلاح ہوگی، اور گھر کے جو افراد کی اصلاح ہوگی
تبھی گھر کی اصلاح ہوگی، اور جب گھر کی اصلاح ہوگی تب سماج کی اصلاح ہوگی۔ اب سماج کے اندر اتنی زیادہ گندگیاں ہیں، نام تو بڑا پیارا پیارا لوگوں نے رکھا ہے، تو کام شیطان سے بھی بڑھ کر کے کر رہا ہے۔ نام تو بہت اچھا رکھا ہے، عبد الرحمن، عبداللہ، اچھا اچھا نام رکھا ہے، اور کام ایسا کرتا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے، ایسا کام کر رہا ہے۔ تو اتنے تقریروں سننے کے باوجود، اور اس کے باوجود کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن جیسی کتاب ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا گھر اسلامک گھر نہیں ہے۔ غیروں کی رسمیں ہمارے یہاں آ چکی ہے، غیروں کی رسمیں۔ کھانے میں دیکھیے تو بائیں ہاتھ سے بھی پکڑ کر کے پانی پی رہا ہے، بغیر بسم اللہ کیے ہوئے آدمی کھانا کھا رہا ہے۔ سونے کو دیکھیے تو سوتے سمے جو دعا پڑھنی چاہیے وہ بھی نہیں کر رہا ہے، اٹھنے کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے یہ بھی بھولا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شادی کے رسم و رواج کو دیکھیے تو الفاظ نہیں کہ کہا جائے کہ یہ مسلمان ہیں جن کی یہاں یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہے۔ تو ضرورت ہے گھر کی اصلاح کی، کہ گھروں کی اصلاح کیسے ہو۔ چند طریقے اور چند نسخے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہماری باتوں میں وہ اثر اللہ ڈال دے کہ ان باتوں کے اوپر ہم عمل کریں، اور اپنی زندگی بھی اچھی بنائیں اور اپنی آخرت بھی اچھی بنائیں۔ پہلی بات کہ ہم اور آپ ایک مسلمان ہیں، اتنے آپ اپنے آپ کو سمجھیے۔ اس امت سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہے، 69۔ یہ 70ویں امت ہے، لیکن اس امت کا درجہ جتنی امتیں گزر چکی ان تمام امتیوں سے بڑھ کر کے اس امت کو قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ امت لاسٹ میں آئے گی، لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والی اگر کوئی امت ہوگی تو امت محمدیہ ہوگی۔ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ جنت کا دروازہ کھولیں گے، سب سے پہلے محمد رسول اللہ جنت کا دروازہ کھولیں گے، اور اس دروازے سے جس امت کو سب سے پہلے شرف حاصل ہوگا جنت میں داخل ہونے کا، وہ امت محمدیہ ہوگی۔ یہ بات اپنے ذہن میں پہلے بیٹھا ہو کہ ہم امت محمدیہ ہیں، اور سب سے بہترین امت اس کو قرار دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، سب سے اچھی امت تم ہی ہو۔ کیوں اچھی امت ہو قرار کیوں دیا گیا، تمہیں اچھا کیوں بنایا گیا، کیا صفات اور کیا خوبی اور کیا کوالٹی تمہارے اندر موجود ہے؟ فرمایا تمہارے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، اس بنا پہ تم سب سے اچھے مانے جا رہے ہو۔ وہ دو چیزیں کہ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے تم روکتے ہو، اس وجہ سے تم سب سے اچھے ہو۔ اب یہ دونوں چیزیں ہم سے غائب تو ہم بھی سب سے برے ہو گئے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہم سے غائب کیوں ہوئی؟ کیا مولویوں کا کام ہے یہ سب کرنے کا؟ کھیت باڑی کرنے والوں کا یہ کام نہیں ہے؟ دکان میں رہنے والے دکاندار کا یہ کام نہیں ہے؟ بحیثیت مسلمان ہونے کے کوئی بزنس مین آدمی ہے تو کیا اس کا یہ کام نہیں ہے تأمرون بالمعروف، لوگوں کی بھلائی کی دعوت دی جائے، کیا اس کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ کیا صرف مولویوں کی ذمہ داری ہے؟ فالٹ کہاں ہے، کمی کہاں ہے، کیوں گھروں کی اصلاح نہیں ہو پا رہی؟
آئیے مختصر وقت ہے اور چند باتیں میں بتا دوں. مختصر سا وقت ہے اور چند باتیں اور بہت ہی قیمتی باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. غور سے سننا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کو اسلام کا شکشا دیا، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا. تو سب سے پہلے آپ سچے بنے، سب سے پہلے آپ خود امانت دار بنے، خود آپ نے اپنی فکر کی، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کی. آئیے ہم یہ دیکھیں آج مسلمان بحیثیت ہونے کے باوجود اپنی فکر بھول چکا ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کی کیا ہونے والی ہے، اس کی زندگی کا اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. بس دنیا کی زندگی رٹ لگایا ہوا ہے اور دنیا کے اندر رہ کر کے دنیا کمانے میں پڑا ہوا ہے. میرے ساتھیوں، اگر گھروں کی اصلاح کرنی ہو اور سماج کی اصلاح کرنی ہو تو جس طریقے سے تم دنیا کی فکر کرتے ہو اسی طریقے سے تمہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. فکر نہیں کرتے کل مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا. فکر کتنا ہے. مان لو کل صبح سویرے تمہیں جب سٹی میں جا کر کے ٹرین پکڑنی ہے 4 بجے. ہر عقل مند آدمی سوچے گا 3 بجے اٹھ کر کے میں چلا جاؤں تاکہ میری ٹرین نہ چھوٹے. ہر عقل مند آدمی جا کر کے ٹرین پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی فکر ہے. اور اٹھتا ہے الارم لگا کر کے یا اپنے بیویوں سے بول کر کے، اپنے گھر والوں سے بول کر کے، ابو مجھے کل صبح سویرے اٹھا دینا، مجھے ٹرین پکڑنی ہے، مجھے کلکتہ بمبئی دلی جانا ہے. آدمی کو فکر ہے کل کے ٹرین پکڑنے کی، اس کی جنت جا رہی ہے، جنت اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور جہنم اس سے قریب ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کو دنیا کی فکر ہے، آخرت کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے. کیا ہو گیا مسلمانوں؟ یہ فکر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو بہت ہی زیادہ ہم نے مقام دے رکھا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو ایک مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر قرار دیا ہے. فرمایا ایک موقع پہ آپ نے صحابہ سے فرمایا تو صحابیوں یہ مری ہوئی بکری اس کو کون 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مر گئی ہے، یہ تو مر چکی ہے، 1 درہم میں دور کی بات ہے، اگر آپ فری میں دیں یا کوئی آدمی اس کو فری میں دینا چاہے پھر بھی ہم اس کو لینا گوارا نہیں کریں گے. ہماری نظر میں اس بکری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسے موقع پہ امام کائنات نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائی اور آپ نے فرمایا تھا لوگوں اور دنیا والوں، جس طریقے سے تمہاری نظر میں یہ مری ہوئی بکری جتنی حقیر ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نظر میں اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ یہ دنیا حقیر ہے، یہ دنیا حقیر ہے. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، وہ لوگوں دنیا سے ڈرو، دنیا سے بچو، واتقوا النساء اور عورتوں سے بچنے کی کوشش کرو. آپ نے لوگوں کو جگہ جگہ پہ اس کی تعلیم دی اور فرمایا یہ دنیا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا ہے یہ تو دھوکہ دینے والی ہے. آپ نے سمجھا دیا لیکن دماغ میں رچ بس گیا ہے صرف دنیا. تو اگر گھر کی اصلاح کرنی ہو تو خود کی اصلاح کرنا ضروری ہے، فکر مند ہونا ضروری ہے. جیسے دکان کی فکر ہے، جیسے بچوں کی فکر ہے، بیوی کی فکر ہے، کوئی اینٹے کا کاروبار کرتا تو اس کی فکر لگی ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہر بندے کو، ہر انسان کو، مرد عورت کو چاہیے کہ اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. پہلا کام یہ کرنا ہوگا. فکر مند ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لاپرواہ نہیں چلے گا، ایکٹیو ہونا ضروری ہے. آپ دنیا میں رہیے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرتے رہیے. کوئی ایسا مولوی نہیں کہتا ہے، ان مولویوں کے اللہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز کے وقت نماز پڑھی جائے اور بیوی کے ساتھ جب ملنے کا حق بنتا ہو اس وقت ان کا ساتھ وہ حقوق نبھایا جائے. بچوں کا جو ٹائم دینے کا وقت ہے بچوں کے لیے وہ ٹائم نکالا جائے. کام کے وقت کام، دنیا بھی نہ چھوڑا جائے، آخرت بھی نہ بھولا جائے. دونوں کو لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے اور قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کی جو بھلائی میری تقدیر میں تو نے لکھ دی اللہ وہ بھلائی مجھے عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر جو بھلائی میری نصیب میں اللہ اس کو بھی مجھے عطا فرما. یہ دونوں چیزیں اور لاسٹ میں دعا اور مانگنے کی ضرورت ہے. وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا لے، اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے بچا لے. یہ بندے کو 3 چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. صرف دنیا نہیں چلے گا. تو پہلا
فکر مند ہونا ضروری ہے. کتنے لوگ ہیں جو آخرت کی فکر اور قبر کی فکر کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ نہیں، صرف دنیا کی فکر. کہاں سے پیسہ آئے، کدھر سے پیسہ آئے، نماز چھوٹ گئی کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو فکر مند ہونا یہ ضروری ہے. اپنے آپ کو اس لائق بنیے آپ کہ آپ دنیا کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ جو تم چل رہے ہو اس اللہ کی مہربانی ہے. یہ آپ سوچئے، کھا رہے ہو اسی رب کی مہربانی ہے، چل رہے ہو زمین کے اندر اسی رب کی مہربانی ہے. اپنے بیویوں سے جو تم ملاقات کر رہے ہو، یہ طاقت کسی پیر نے تمہیں شکتی نہیں دی ہے، اس اللہ نے شکتی دی ہے، اسی رب کی مہربانی ہے. جن آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو اسی رب کی مہربانی ہے. اور اگر اسی رب کو بھولے ہوئے تو یاد رکھو میرے بھائیو، تم سے بڑھ کر کے ذلیل اور تم سے بڑھ کر کے بیوقوف اور تم سے بڑھ کر کے نادان کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. آج ہم کھاتے کسی اور کا ہے اور گاتے کسی اور کے، اتنے زیادہ لاپرواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فکر مند ہونا ضروری ہے. اپنے آپ کو اتنا فکر مند رکھیے کہ دنیا بھی نہ بھولیے اور آخرت بھی تمہیں بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں چیزوں کو لے کر کی ضرورت ہے. لیکن صرف دنیا کے چکر میں رہو گے تو دنیا بھی تم سے چھوٹ جائے گی اور آخرت بھی تم سے چلی جائے گی. دونوں چلی جائے گی، کوئی چیز ملنے والی نہیں. اور ایک چیز یاد رکھیے گا آپ اس پوائنٹ کو، کہ آدمی سوچتا ہے نماز کے وقت 15 منٹ ہم ٹائم دے دیں گے، 15 منٹ ہم اتنا بیچ لیں گے، اتنا کما لیں گے، اتنا یہ کر لیں گے. یہ آپ کی بھول ہے، بھول. یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے جو آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ کر لیں گے. میرے بھائیوں، تیرے تقدیر میں اتنا لکھ دیا گیا ہے کہ تو آج اتنا ہی کمائے گا. اب نماز کے وقت دکان دے کر کے تو بیٹھا ہوا ہے، دکان میں تو بیٹھا ہوا ہے اور سوچتا ہے کہ 15 منٹ میں ہم زیادہ کما لیں گے. میرے ساتھیوں، وہ تقدیر میں لکھ دیا گیا تو اتنا ہی کمائے گا. وہاں بیٹھا رہے پھر بھی اتنا کمائے گا. مسجد میں آئے گا کوئی، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے گا. تو مسجد سے گیا اور دکان میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ تیرے گھر کے اندر رزق بھیج دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. یہ ساری کاریگری اسی کے ہاتھ کے اندر رکھی ہوئی ہے. لیکن مسلمانوں، اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہو. تقدیر کے اوپر مسلمانوں کا بھروسہ نکل چکا ہے، بس خود کے اوپر کانفیڈنس ہے. نہیں میرے ساتھیوں، مومن کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومن تو وہ ہے جو صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. مومن تو وہ ہے جو صرف اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. اپنی دولت کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنی ذات کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہونی چاہیے. میرے ساتھ ان تمام چیزوں کا مالک، ان تمام چیزوں کا مدبر، ان تمام چیزوں کا خالق اگر کوئی ہے تو رب ذوالجلال ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. تو پہلا کام یہ کرنے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونا ضروری ہے. ہر آدمی کو، مرد کو بھی چاہیے، عورت کو بھی چاہیے فکر مند ہونا. پہلا کہ ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں. بیوی شوہر کے لیے سارا کام کر رہی ہے، آخرت کے لیے کیا کام کر رہی ہے. ہر آدمی کو فکر مند ہونا ضروری ہے. پہلا یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2، دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، دوسرا کام گھروں کی اصلاح کے لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے. باپ کو یہ چاہیے کہ بہو اگر لا رہے ہیں تو دیندار بہو ہونی چاہیے. جو آدمی شادی کر رہا ہے، جو لڑکا شادی کر رہا ہے، اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں ایسی بیوی لے کر کے آؤں جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی سپورٹ کرنے والی بیوی ہو، آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی بیوی ہو. کیونکہ بیوی اگر مل جائے بری، کتنا ایماندار ہو، کتنا اچھے ہو، آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی وہ آپ سمجھ نہیں سکتے. اس وجہ سے سلیکٹ کیجئے بیویوں کا یا بہو کا تو بالکل دیندار بیوی کا سلیکٹ کیجئے، تب آپ کا گھر سدھرے گا، تب آپ کا سماج سدھرے گا. اور ایک بات اور نوٹ کیجئے، اگر ایک عورت بگڑتی ہے تو پوری نسل بگڑ جاتی ہے، پوری نسل. اس وجہ سے لڑکیوں کا سلیکٹ کے معاملے میں ہوشیاری اور ایمانداری اور ساتھ ساتھ میں آخرت کی فکر ہونا ضروری ہے. آئیے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اپنے یہاں جمع کر لو، تم سب سے زیادہ قسمت والے بن جاؤ گے، سب سے زیادہ دھنی بن جاؤ گے، سب سے زیادہ مالدار آدمی کہلاؤ گے. کون سی 3 چیزیں؟ آپ نے فرمایا لیتخذ قلبا شاکرا، ایسا دل اپنا لو، ایسا دل بنا لو، ایسا دل بنا لو کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرنے والا وہ دل ہو. ہمارا دل سے اللہ کا نام آتا ہے،
زبان سے تو کہہ دیا اللہ اللہ. کبھی دل ہی سے آپ کبھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنا ہینڈسم مجھے بنایا, اتنی دولت اللہ نے دی ہے, اتنی عزت اللہ نے دی ہے. کبھی دل سے اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو. کبھی رات میں اٹھ کر کے تہجد نماز پڑھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی اور اس کا شکریہ ہم اللہ سے, اللہ کا شکریہ ہم دل سے کرتے نہیں ہیں بلکہ صرف کبھی کبھی زبان سے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں. بس صرف زبان سے کہہ دیتے. لِيَتَّخِذَ قَلْبًا شَاكِرًا, پہلا کام یہ کرنا ہے. دوسرا وَلِسَانًا ذَاكِرًا, دوسرا تمہیں اپنی زبان سے بھی اللہ اللہ کا نام لینا ہے. کھاؤ تو اللہ کا نام لو, پیو تو اللہ کا نام لو, اور اسی طریقے سے نہا کر کے فارغ ہو تب بھی اللہ کا نام لو, گھر سے باہر نکلو تب بھی اللہ کا نام لو, گھر کے اندر گھسو تب بھی اللہ کا نام لو. یعنی اپنی زبان ہی اتنا پیارا بنا لو کہ اللہ اللہ کا نام لیا کرو. یہ دوسرا کام کر لو. اور تیسرا کام جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا, آپ نے فرمایا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ, آپ نے فرمایا تیسرا کام تم یہ کر لو کہ ایسی بیوی سلیکٹ کرو, ایسی بیوی اپناؤ, ایسی بہو اپنے گھر کے اندر لاؤ جو بہو تمہاری آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو, جو لڑکی تمہاری آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی ہو. ایسی لڑکی تم لے کر کے آؤ, تم بہت ہی زیادہ قسمت والے اور بہت ہی زیادہ مالدار آدمی سمجھے جاؤ گے, بہت ہی زیادہ اچھے آدمی سمجھے جاؤ گے. ہماری زبان تو گڑبڑ ہے, ہمارا دل کے اندر بھی گندگی بھرا ہوا ہے, اور ہماری بیوی آئی ہے تو ایسی آئی ہے, نماز کی فکر نہیں ہے, دنیا کی فکر ہے, قرآن کی فکر ہے, قرآن کی فکر ہی نہیں ہے. اور شوہر کچھ بھی ہو, مارے کچھ بھی کرے, لیکن بس مجھے کریم چاہیے, مجھے پاؤڈر چاہیے, مجھے یہ چیزیں چاہیے, آخرت کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے. ایسی بیویاں گھروں میں آئی بھی تو گھروں کی اصلاح کہاں سے ہو؟ تو یہ کام کرنا ضروری ہے. ابھی شادی کا موقع لگ بھگ آنے ہی والا ہے. بہت سے چمچے لوگ تیار ہو جاتے ہیں, ہم کو 10,000 مل جائے گا, ہم اگر سیٹنگ کروا دیں گے تو. اب وہ سیٹنگ کیسے کروائے گا؟ جو دینے والا ہوگا, لینے والا ہوگا, ظاہر سی بات ہے دونوں کے اندر فالٹ ہے, تب نہ لے رہا اور دے رہا ہے, دونوں کے اندر گڑبڑی پائی جا رہی ہے. تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے, بیویوں کی صحیح سلیکٹ. اپنے گھر کے اندر بہو لائیے, صحیح لے کر کے آئیے. آپ سوچ رہے 2 لاکھ چھوٹ جائے گا, تو 2 لاکھ چھوٹے گا نہیں, وہ 2 لاکھ ضرور آئے گا, لیکن کتنے لاکھ آپ کے گھر سے چلے جائیں گے اور کتنے برکتیں آپ سے نکل جائیں گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس وجہ سے جیسی نیت ویسی برکت. آپ اپنے نیت کو سدھاریے, انما الاعمال بالنیات, اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا. لیکن ہمارے نیتوں کے اندر فتور بھرا ہوا ہے کہ نہیں ہم کیسے چھوڑ دیں گے, 1.5 لاکھ مل رہا ہے کیسے چھوڑ دیں گے. ارے وہ 1.5 لاکھ آ رہا ہے, ایسی بیماری اللہ عطا کر دے گا, وہ 1.5 لاکھ کے 4 لاکھ آپ کا ختم ہو جائے گا. لیکن آپ پہلے دیندار بننے کی کوشش کیجئے, بیویاں لائیے ضرور, دیندار بیوی کو لانے کی کوشش کیجئے. تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے, یہ کرنے کی. آج ہمارے سماج کے اندر یہ گڑبڑی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے, بہت زیادہ. سب سے پہلے کسی سے شادی ہو رہی ہے, کتنا دے گا, لڑکی دیندار ہے کہ نہیں, نماز پڑھتی ہے کہ نہیں, اس سے کوئی سوال سے کوئی مطلب نہیں ہے. شادی کرنے والا بھی نہیں پوچھتا میری ہونے والی بیوی ہے کتنا نمازی ہے, نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے, قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, یہ سب نہیں. اس کا گھر والا کتنا دے گا. نیت میں فطور ہو تو گھر سدھرے گا. میرے بھائیو, شیطان بس رہا ہے, تو شیطان بسے گا تو شیطان والا نہ گھر ہوگا, دیندار والا گھر کہاں سے بنے گا. تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اچھی بیویاں لانے کی کوشش کیجیے, دیندار. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خوبصورت بیوی نہ لاؤ, خوبصورت بھی لائیے, لیکن سلیکٹ کیجیے دیندار کو. نمبر 2, گھر کی اصلاح کرنا ہو تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 3, تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے, تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے, محمد الرسول اللہ کے طریقے کو ہمیں اپنانا ہے. یعنی بیوی تم نے لایا, اب تمہارا گھر بن رہا ہے, تو محمد الرسول اللہ جیسے اپنے بیویوں سے ملا کرتے تھے, ویسے ہی ہمیں اپنے بیویوں سے ملنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے گھر کے اندر بچے جنم لیں گے, اس بچے کے لیے ہم نے کون سی دعائیں مانگی ہیں؟ ہم نے تو دعا نہیں مانگی ربی, آپ نے دعا نہیں مانگی, ہم نے دعا نہیں مانگی. دعا کون سی مانگنی چاہیے؟ ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما, مجھے بیٹی بھی دے تو صالح اولاد دے, لڑکا بھی دے تو صالح اولاد دے. مانگا نہیں, اب ایسے مل گیا ہے, اب وہ نافرمان ہی نا آپ کو ملے گا.
مانگو گے تب ملے گا، بنا مانگے سے کچھ ملتا نہیں ہے. انسان کتنا بھی مالدار آدمی ہے، آپ کے چانڈی میں بہت کروڑ پتی آدمی ہے، جائیے مت مانگے ایسے دے دے گا؟ دے گا؟ کتنا بھی مالدار ہو، کتنا بھی مالدار ہو، پھر مانگے آپ کو پیسہ دینے والا نہیں ہے. ارے رب ہے، رب سے رب تو اعلان کر کے کہتا ہے ادعونی استجب لکم، او میرے بندو مانگو مجھ سے میں تجھے دوں گا. میں نے ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا، زکریا کو یحییٰ عطا کیا، ہم تجھے کیوں نہیں عطا کریں گے؟ مانگتے کیوں نہیں؟ مجھ سے مانگنے کی کوشش کرو. بیوی سے ملاقات کے لیے جاؤ تو دعا پڑھ کر کے جاؤ. کتنے مسلمان ہیں جس کو بیوی سے ملنے کی دعا بھی پتہ بھی نہیں ہے، اور بغیر دعا کے اپنے بیویوں سے ملاقات کر رہے ہو. ہمارے یہ مستقبل کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور جو بچے تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، ان بچوں کے لیے ہم نے تو دعائیں نہیں مانگی ہے میرے ساتھیوں. تو یہ بچے فرمانبردار کہاں سے بنیں گے؟ یہ بچے دیندار کہاں سے بنیں گے؟ اور یہ بچے آگے چل کر کے ہمارے مستقبل بننے والے. ان بچوں کی پرورش کون کر رہا ہے؟ وہی باپ وہی ماں. اب جب ماں باپ دونوں بگڑے ہوئے ہوں تو پورا گھر کیوں نہ بگڑ جائے؟ یہاں فالٹ پایا جا رہا ہے، یہاں گڑبڑی ہے، یہاں کا کنیکشن چھوٹا ہوا، یہ تار گڑبڑی ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جتنا شادی شدہ ہو دعا یاد کرو، اور جو شادی کرنے والے ہو پہلے مولوی صاحب سے مل کر کے دعا یاد کر لیجئے. اگر گھر کی اصلاح کرنی ہو تب، اور نہیں اصلاح کرنی ہے اگر ہم تو صنم ڈوبے تجھ کو بھی لے ڈوبیں تو تمہارو اس سے کیا مطلب؟ میرے ساتھیوں، ایک عالم علماء آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہے، اس طریقے کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی، اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو جب بچہ پیدا ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھو، نام پیارا سا رکھو. ایسا نہیں ہے ارے یہاں تو یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، اب یہ نہیں رکھیں گے، ہم رکھیں گے کچھ اور نام. ایسا نام رکھ دیا کہ جس کا میننگ ہی غلط ہے. ایک آدمی، ایک مولوی صاحب تھا، ایک آدمی تھا، اس نے مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب اپنے بچے کا نام رکھیں گے، نام بتائیے. تو اب مولانا کو پتا ہے کہ سب سے اچھا نام عبداللہ یا عبد الرحمان ہے. اس نے بتایا عبداللہ رکھ لو، عبد الرحمان رکھ لو. کہا کہ نہیں نہیں تو میرے بغل والے کا نام ہے. بولا اور عبد الرحیم رکھ لو. کہا کہ نہیں وہ تو میرے سسرال میں میرے اس کا نام ہے. کہا کہ یہ رکھ لو. بولا نہیں وہ تو وہاں نام ہے. جتنے نام بتاتا گیا سارے نام کے بارے میں وہی بولتا کہ یہ فلاں جگہ نام ہے، فلاں جگہ نام ہے. مولانا کتنا نام بولے گا؟ کہا کہ مولوی لوگ یہ لوگ صحیح سے نام نہیں بتائے گا، ہم ہی خود سے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں. اس نے قرآن اٹھایا، کہا کہ ہم قرآن سے ہم اپنا بچے کا نام رکھیں گے. قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، 30ویں پارے میں پہنچا اور قرآن کی آیت پڑھنے لگا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. جب اس کی نظر متففین پہ پڑ گئی تو کہا کہ متففین تو کسی کا نام ہی نہیں ہے، چلو آج ہم اپنے بچے کا نام متففین رکھ لیتے ہیں. اس نے اپنے بچے کا نام متففین رکھ لیا. مولوی صاحب سے خوشی خوشی ملا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ لوگ پریشان تھے، نیا نام نہیں دے پا رہے تھے، ہم نے خود ڈھونڈا ہے اور اپنے بچے کا نام میں نے متففین رکھ لیا ہے، عقیقہ بھی کر لیا. کہا کیا رکھا؟ کہا متففین. کہا معنی تم نے دیکھا؟ کہا معنی کیا قرآن میں تم نے رکھ لیا. کہا کہ معنی اس کا یہ ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا، یعنی چوری کرنے والا. تم نے اپنے بچے کا نام چوری کرنے والا رکھ لیا تو تیرا بیٹا چور نہیں نکلے گا تو کیا ایماندار نکلے گا؟ تو نام رکھیے تو ایسا جس کا میننگ اچھا ہو. آج ہم نام ایسے ٹنکو پنکو جو چاہے سب رکھ لو، جیسا من میں چاہا ویسا رکھ لو، رانے پانے جو من میں آیا رکھ لیا. سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں، نام کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، نام کے اوپر بھی. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کام کرو، فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ کا نام بلواؤ، اللہ اللہ کا نام بلواؤ. جب بچہ اللہ اللہ بولنے لگے اور زیادہ بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ بلواؤ. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ایسا بلوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بلواتے کتنے لوگ ہیں، بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا کوئی ٹینشن نہیں ہے، کھا رہا، ارے دھیرے دھیرے بیٹا سے بولو بابو اس سے کھاؤ، یہ کھاؤ گے گناہ ہو جائے. دھیرے دھیرے اس کو سمجھانے کی آپ کوشش کیجئے. اب بائیں سے بھی کھا رہا دائنے سے بھی کھا رہا کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. نہ عورت کی فکر ہے، نہ عورت اس کی فکر کرتی ہے، نہ مرد اس کا فکر کرتا ہے، کچھ بھی نہیں. فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی. ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. او لوگوں کیا تم نے اپنے ذمہ داری کو نبھایا؟ گھر کا باپ ہے تو اس کے بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، گھر کی ماں ہے تو اس کی بیٹیوں کے
بارے میں پوچھا جائے گا. آج اگر تم باپ بنے ہوئے ہو تو تمہارے بیٹوں کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور ذہن میں یہ بناؤ, اگر تم شوہر ہو تو تمہاری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور عورتوں, چاندی کی لڑکیوں, اگر تم بیوی بنی ہوئی ہو تو تمہارے شوہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے اپنے شوہر کے لیے تو کھانا بنایا, تم نے اپنے شوہر کے لیے سب کچھ دے دیا, لیکن بتاؤ اور بیویوں اور لڑکیوں, کیا تم نے اپنے شوہروں کو نمازی بھی بنایا؟ کیا اپنے شوہروں کو کبھی تم نے نماز کی تلقین کی؟ تم گھر کے اندر رہا کرتے تھے, تمہارا شوہر راجستھان, کلکتہ, دبئی اور اسی طریقے سے دوسری جگہوں پہ کمانے کے لیے چلا جاتا تھا. کیا تم اپنے بچیوں کو تم نے تربیت دی؟ والمرأة راعية على اهل بيت زوجها, فرمایا عورتوں کے پر ڈبل ذمہ داری بنتی ہے. ایک تو ذمہ داری اس کے شوہر کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھے اور بیوی اپنے شوہر کو دیندار بنانے کی کوشش کرے, اور دوسرا کام تو یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر جو بچے اور بچیاں موجود ہیں اس کی تربیت دینا یہ اس کی ذمہ داری ہے. کیا ہمارے یہاں کی لڑکیاں یہ ذمہ داری نبھا رہی ہے؟ کیا ہمارے یہاں کی یہ بیویاں ذمہ داری نبھا رہی ہے؟ اگر نبھا رہی ہے تو الحمدللہ, اور اگر نہیں نبھا رہی ہو وہ چاندی کی لڑکی ہو, اگر نہیں نبھا رہی ہو تو کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. کیا تم اپنے بچوں کو کیا تم نے بسم اللہ سکھایا, الحمدللہ سکھایا, اللہ اکبر سکھایا, لا الہ الا اللہ سکھایا؟ کیا یہ ذمہ داری تم نبھا رہے ہو؟ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے. والمرأة راعية, ذمہ دار ہے عورت. جب بچہ, اب دیکھیے, جب بچہ 7 سال کا ہو جائے, مروا اولادکم بالصلاۃ, فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو. کہاں سے دے گا؟ باپ ہی نہیں پڑھ رہا تو کہاں سے دے گا؟ ماں نہیں پڑھ رہی تو بچے کو کہاں سے پڑھائے گی؟ گھر اصلاح ایسے ہی تھوڑی ہو جائے گا کہ جادوئی چھڑی چلاؤ اور کسی مولوی کے اندر پھونک دو تو سدھر جائے گا. نہیں, آپ اپنا اگر کوئی کھیتی ہوتی کرتے ہیں تو کتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر دھان آتا ہے, کتنی محنت کرتے ہیں, تب مکئی آتا ہے. ایسے ہی جا کے بو کے آ گیا ہو گیا؟ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے کتنی محنت اور کتنی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ خود اس بات کے بارے میں جانتے ہیں, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ساتھیوں, اگر گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو یہ کام ضروری ہے. فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ, جب بچہ 7 سال کو ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. کلکتہ میں رہو, بیوی سے پوچھو, بیوی کیا ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بیوی کو سچ سے بتانے کی ضرورت ہے. او میرے شوہر, تمہارا یہ بچہ بگڑ رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, بس موبائل میں لگا رہتا ہے. تیری بیٹی یہ گھر سے باہر نکلتی ہے, میں کہتی ہوں تو بٹے اوڑھ کر کے گھر سے باہر نکلو, لیکن تیری یہ بچی بات نہیں مان رہی ہے. یہ تمہیں کہنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھی, جب 7, 8, 10 سال کا ہو جائے تمہیں اسی وقت سے تمہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. 10 سال کا ہو جائے نماز مار مار کر کے پڑھاؤ. جو آدمی, جو لڑکا بالغ ہو جائے نماز نہ پڑھے. ہماری یہ سوسائٹی کتنی کمزور ہو چکی ہے اور کتنے لاپرواہ ہو چاندی کے لوگوں. اتنی بڑی مسجد بنا لینے کے بعد اگر فجر کے وقت میں نماز میں آؤ تو 1 یا 2 سب تمہیں نظر آتی ہے. سارے کے سارے کیا شیطان کے چنگل میں چلے جاتے ہیں؟ کیا زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں؟ یا آسمان اٹھا لیتا ہے؟ کہاں یہ پبلک چلی جاتی ہے؟ کہاں یہ لوگ چلے جاتے ہیں؟ کیا جمعہ کی نماز تمہارے لیے فرض ہے؟ کیا جمعہ کی نماز تمہارے لیے ضروری ہے؟ کیا عصر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ ساری نمازیں تمہارے لیے ضروری نہیں ہے؟ فرمایا جو لوگ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے, دار اسلام سے نکل جاتا ہے. آج ہم اتنے زیادہ کھوتا ہے کہ ہمیں نماز کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے, اور اپنے آپ کو کہتے ہو اہل حدیث, اپنے آپ کو کہتے ہو سچے جنتی, اپنے آپ کو کہتے ہو سچے اہل کتاب و سنت کے ماننے والے. یہ کون سے مسلمانوں میں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اگر گھروں کی اصلاح کرنی ہے, سماج کی اصلاح کرنی ہے تو اپنے بچوں کو پہلے اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جتنے بچے بھی نماز ختم جیسے ہی ہوگی جانوروں کی طرح بھاگیں گے. ایسا کیوں بچے کر رہے ہیں؟ مسجد کے اندر آ کر کے چیختے چلاتے اور ادھر ادھر کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے ماں باپ لاپرواہ ہیں. ماں باپ وہی ہیں اس کے ذمہ دار. آپ نے کسی موقع پہ فرمایا تھا ماں باپ گارجین چاہے تو بچہ دیندار بن جائے, ماں باپ چاہے تو بچہ بے دین بن جائے, ماں باپ چاہے تو یہودی, نصرانی, مجوسی بن جائے. میرے ساتھیوں, باپ تو بن چکے ہو لیکن اپنی ذمہ داری بھول گئے ہو. شوہر تو بنے ہو لیکن اپنی ذمہ داری بھولے ہوئے ہو.
भाई तो बने हो लेकिन अपनी जिम्मेदारी भूले हुए हो। मेरे साथियों, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। उसको बताओ बच्चा, ये अल्लाह का घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे ननिहाल नहीं है, तुम्हारा ससुराल नहीं है, तुम्हारे माँ का ये घर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का घर है। और इस घर के अंदर जब आओ तो शांति के साथ बैठो, एहतराम करो। ये कौन सिखाएगा? एक एक बच्चा को मौलवी पकड़ पकड़ के समझाएगा कि माँ बाप ही इसको समझाएगा। बच्चा जब तुम मस्जिद के अंदर जाओ, ये 10 रुपया ले लो, मस्जिद के अंदर दे देना। ये देने की आदत तुम शुरू से अपने बच्चों में डलवाओ, तब ना देगा। जब बच्चा घर से निकलता 5-10 रुपया तुमने दे दिया, शुरू से उसके दिल के अंदर ये बात बैठ गई कि अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए। अब कभी दिया ही नहीं है तो बताइए, अब कमाने लगे तब देगा अल्लाह के राह में? आदत ही नहीं बनी है, कहां से देगा? तो मेरे साथियों, तीसरा काम हमें यह करने की जरूरत है। तीसरा काम के अपने रसूल के तरीके को अपनाने की जरूरत है। रसूल अपने बच्चों की जिस तरीके से इस्लाह किया करते थे, उसी तरीके से हमें इस्लाह करने की जरूरत है। हजरत हसन और हुसैन के बारे में आता है कि एक मर्तबा उसने माले गनीमत से खजूर खा लिया, माले गनीमत से खजूर खा लिया, जो अल्लाह बैतुल माल में जो जमा था उससे खजूर खा लिया। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहां से खाए हो? उस बच्चे ने कहा कि वहां से निकाल करके खा लिया। आपने फरमाया, कख कख, ए बेटे उल्टी कर दो, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं, हराम है, हराम है। बच्चे से उल्टी करवाया गया, अपने उंगली निकाल अंदर डाल करके उसको निकाला और फरमाया, बेटा ये तुम्हारे लिए हराम है, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है। आज हमारा बच्चा किधर से भी खाए, कोई खाना खा रहा है, कोई सामान खा रहा, पूछने वाला भी नहीं है। ये बच्चा खा रहा है, कहां से मिला, कौन दिया है? मेरे साथियों, अपनी जिम्मेदारी तुम भूल चुके हो। तेरा बच्चा के पास अगर ये पैसे आए, मोबाइल आए, तो कहां से आए? तुमने तो पैसा ही अपने बच्चों को नहीं दिया है। ये मोबाइल इसने कहां से खरीदा? कहीं चोरी के मामले में तो फंस नहीं चुका है, कहीं एटीएम तो नहीं मारने लगा है, कहीं लड़कों के साथ रख करके कोई दूसरा काम तो नहीं कर रहा है। इतने लापरवाह क्यों हो चुके हो? अपने आप को जिम्मेदार बनो, जिम्मेदार हो। और कुन तुम खैर उम्मतिन के मिस्दाक मरो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है हर किसी को। तो तीसरा काम हमें यह करने की जरूरत है। और चौथा काम घर की इस्लाह करनी हो तो चौथा काम हमें यह करना है, अपने आप को अच्छा दोस्त, अपने आप के लिए अच्छा दोस्त बनाओ। किसी से भी दोस्ती करो, अच्छे दोस्त का सिलेक्ट करो, तब अच्छे बनोगे। बुरा दोस्त है, अगर बूढ़ा आदमी बूढ़े से अगर दोस्ती, और बूढ़ा अगर वो गलत है, खाली दुनिया की बात करता है, उसी में मन लगेगा, खाली वही सब गलत चीजें खाता पीता, तो वो भी खाने लगेगा। एक लड़का लड़की की दोस्ती है और सिर्फ वो शराब एक लड़का पीता है, नहीं पीता है, लेकिन साथ में रहने से 2 महीने के बाद वो भी शराबी बन जाएगा। कोई खैनी नहीं खाता, किसी लड़के के साथ रह गया, 1 महीने के बाद धीरे धीरे वो भी खाने लगेगा। इस वजह से अच्छे दोस्त की सिलेक्ट करना जरूरी है। और लड़कियों को अच्छी सहेली की जरूरत है। अच्छी सहेली, अगर उसकी सहेली अगर गड़बड़ है, किसी से उसका कांटेक्ट और इश्क चल रहा है, तो ये भी लड़की सोचे तुम तो डूबे हो, हम भी डूब जाते हैं, इसका भी चक्कर चलने लगेगा। इस वजह से मेरी बहनों, अगर आवाज तुम तक पहुंच रही है तो अच्छी सहेली सिलेक्ट करो। फरमाया इमाम कायनात ने कि दोस्ती अगर अच्छी हो तो उसकी जिंदगी अच्छी बन जाती है। और आपने मिसाल के तौर पर आपने फरमाया, कोई आग के पास खड़ा हो तो आग की चिंगारी उसके कपड़े को जला करके राख भी कर सकती है, लेकिन कोई खुशबूदार के पास अगर हो, कोई इत्र बेचने वाले के पास अगर बैठता हो, इत्र लेता ना हो, फिर भी उसके कपड़े को मुअत्तर वो इत्र कर सकता है, इत्र उसको मिल सकता है, वहां बैठा रहेगा तब भी। ये मिसाल दिया आपने अच्छी दोस्ती का, और ये मिसाल दिया आपने बुरी दोस्ती का। आज हमारे दोस्त कैसे कैसे हैं, कितने बुरे बुरे दोस्त हैं। नमाज कहे चल बैठना है, चलते उधर घूम के आते हैं ना, शाम के वक्त चलो मौज मस्ती करके आते, चला गया, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। दोस्त अच्छा बनाओ, दोस्त अच्छा बनाओ। जब आपको लगे ये मेरी आखिरत बिगाड़ने वाला दोस्त है, तो कहो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुबारक हो, मेरे लिए मेरा दीन मुबारक हो। अगर बीवी ऐसे मिले जो बीवी तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जा रही हो और जन्नत से तुम्हें दूर कर रही हो और जहन्नम की तरफ तुम्हें ले जा रही हो, तो ऐसी बीवी को भी तलाक दे दो, ऐसी बीवी को भी तुम छोड़ दो। ये भी करो जो तुम्हें दीन से दूर करने वाली हो। अगर बीवियां ऐसी मिले, पहले समझाओ, बुझाओ, न माने घर वाले को बुलाओ,
اس کے بعد اگر پھر بھی نہ مانے, پھر بھی آپ کی اگر جنت آپ سے دور کر رہی ہو ایسی عورتیں, تو ایسی عورتوں کو بھی اپنے یہاں سے خارج کرو, نکالو, ریجیکٹ کرو ایسی لڑکیوں کو. ایسی زندگیوں سے, ایسے دوستوں کو, ایسے تمام لوگوں کو آپ اپنے یہاں سے دور کیجئے جو آپ کی آخرت برباد کرنے والے ہو. آپ خود ذمہ دار ہیں. تو چوتھا کام ہمیں کیا کرنا ہے, اگر دوست گڑبڑ ہے تو اس کو فوراً اس کو طلاق دو, فوراً اس کو چھوڑ دو, اور اگر اچھے ہیں تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. نمبر 5, پانچواں کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ قرآن سے دل لگانا ہے. قرآن سے دل. اب جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کیا کرے, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کیا کرے. میرے بھائیو, آج تو اینڈرائڈ موبائل آ گیا ہے, اپنے موبائل کے اندر قرآن بھروائیے, آڈیو کی شکل میں بھروائیے, اور کم سے کم 1 گھنٹہ ضرور قرآن کی آیت ترجمے کے ساتھ آپ سنیے. یہ تو کر سکتے ہیں. جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے کم سے کم صبح اٹھ کے نماز پڑھ کر کے کم سے کم قرآن کی آیت سن لیجئے. رات میں سوئیے تو کچھ سورتیں پڑھ کر کے, کچھ سورتیں سن کر کے سویا کیجئے, کیونکہ جو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن تو چیخ کر کے کہتا ہے ایسے لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے جو قرآن سے دوستی کرتا ہے, جو قرآن سے دل لگاتا ہے, ان کی ایمان کا اضافہ کرتا ہے, اور ان کے گھروں کے اندر قرآن کی وجہ سے, قرآن کی آیتوں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے. ہم کرتے ہیں, قرآن رکھا ہوا رمضان میں نکالیں گے. تو میرے بھائی یہ شیڈول اپنانے کی ضرورت ہے. 5 طریقے میں نے آپ کو بتائے, وقت تو ہو چکا ہے, زیادہ ہو گیا ہے. بہرحال انشاءاللہ کبھی آپ کے یہاں آیا, ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں, ابھی تو باہر صرف پروگرام چل رہے ہیں. میرے ساتھیوں, بس دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے صحت کو برقرار رکھے, اور آپ سے میری کافی زیادہ محبت ہے. جب بھی آواز آپ لگاتے ہیں میں آپ کے یہاں پہنچتا ہوں. یہ چند باتیں تھی گھروں کی اصلاح کی, ان چند باتوں کے اوپر دھیان دیا جائے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جمی مسلمانوں کو جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہمیں پوری طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جو بیمار اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما. رب العالمین جو دنیا سے جا چکے اللہ انہیں کربا جنت نصیب عطا فرما. رب العالمین جو غریب ہے, جو غریب اتنا غریب ہے کہ اپنے بچوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں, اللہ انہیں غیب سے ان کے گھروں کے اندر مدد عطا فرماتا کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کر لیں. اے اللہ جن کے بچے بگڑ چکے ہیں, دین سے دور, اللہ انہیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی, کرانے کی اللہ توفیق عطا فرما. اللہ جو شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی بگڑی ہوئی, اللہ ان کی بیویوں کے دلوں کے اندر اللہ تو اپنا ڈر داخل کر دے, اور جن کی جو ذمہ داری بنتے اللہ ان کو اپنی ذمہ داری پوری طور پر نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.